وحبیب ربنا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا حضرات محترم اللہ کریم دی حمد تاجدار کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی اور سامنے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم انہاں بزرگاں دی انہاں بچیاں دی حاضری نو قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساڑی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک سانو عطا فرمایا اللہ کریم سانو سارے اس ماہ مکرم دے
فیض و برکات حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے تے میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی پارہ 4 رکوع 4 دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے بدر کے اندر تواڈی مدد فرمائی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جدوں کہ تسی بے سر و سامان سو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ تو ڈرو اور کتھے تسی شکر گزار رہو۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ کریم نے جنگ بدر دے مومنہ تے جڑا احسان فرمایا ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہے بے شک اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اساں نے تواڈی بے سر و سامانی دے عالم دے اندر مدد فرمائی۔ حضرات محترم، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت مبارکہ نو 3 سال دا عرصہ گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بشارت عطا فرمائی، ارشاد فرمایا فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے محبوب تسی اعلانیہ کہہ دیو جس گل دا تانوں حکم ہے، اور مشرکاں تو منہ پھیر لو، شرک کرنے والیاں تو علیحدہ ہو جاؤ۔ اے محبوب دوسرے مقام تے فرمایا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داراں نوں ڈراؤ۔ حکم خداوندی دی تعمیل کر دیا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سین حرم تو اٹھے کوہ صفا تے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا تے تشریف لے گئے اور بلند آواز نہ لوگوں نے پکاریا اے بنی فہر، اے بنی عدی، قریش دے سارے لوگوں نے بلایا۔ جدو صدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سن کے آپ دے سارے قریبی انہوں تو علاوہ دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے، تے مخبر صادق ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اگر میں تانوں کہاں کہ اس پہاڑ دے پچھوں ایک بھاری فوج ہے تواڈے تے حملہ کرنے والی ہے، دسو کہ تسی میری اس گل نوں مان لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کے آکھیا کہ ہاں، اس واسطے کہ آپ دی صداقت تے سانو پورا اعتماد ہے۔ پھر جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو تواڈے سمجھان واسطے سی، اے لوگو میں اللہ دا رسول ہاں، تسی میرے تے ایمان لے آؤ، بہائم دی صفت چھڑ کے انسان بن جاؤ، بے حیائی تو توبہ کر کے نیک ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات دا معبود ہے اور وہی مطلوب و مسجود ہے، وہی ساری کائنات دا خالق و مالک ہے۔ یہ تواڈے خود ساختہ بدھ منات و عزا حبل یہ سارے پتھر دیاں بے جان مورتیاں نے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، اے اللہ دے بندیو بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامنے توحید میں آباد ہو جاؤ،
حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سعید اور دعوت الحق نو سن کے سارے لوگ دم بخود ہو گئے۔ انہوں نے کدی بھی توقع نہیں سی کہ گنتی دے چند افراد ہم نوائی دے سہارے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تو انی وڈی گل آکھ دین گے وہ تصور بھی نہیں سن کر سکتے کہ انہاں دی عقیدت و محبت مرکز و مرجع محور انہاں دے خداواں دے بارے کوئی ایسا لفظ کہہ سکتا ہے۔ دعوت حق نو سن کے سارے لوگ اجے چیم گویاں کر رہے نے تے شقاوت ازلی پیکر ابو لہب نے اپنا ناپاک منہ کھول کے گستاخانہ انداز اندر آکھن لگا نبوت کیا تھی تیرے واسطے ہی اس گھرانے میں، نبوت کیا تھی تیرے واسطے ہی اس گھرانے میں، نبوت کے لیے بس تو ہی تھا سارے زمانے میں، یہی باتیں سنانے کے لیے تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ کیا تو نے سنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انہاں لوگاں دی بے اعتنائی دا شدید بڑا صدمہ ہویا، غم زدہ ہو کے بیت اللہ شریف دے اندر تشریف لے گئے۔ اس تو فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ دی طرف حکم آیا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ عَنِ النَّاسِ مُنذِرِينَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ دارانوں میں بلاؤ، انہوں نے سامنے بھی اللہ دی توحید دا اعلان کرو۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنے قریبی رشتہ داران دے سامنے بھی اللہ دا توحید دا اعلان کیتا، اوتھے بھی ابو لہب فوراً بول کے چلاکی کر دیا ہویا کھن لگا بھتیجے اسی تیرے واسطے تیرے نئے دین دے واسطے سارے عرب والا دی دشمنی نہیں لے سکتے۔ اس کے نال سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ تاجدار جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس دور صدمے نے پریشان کر دیتا۔ ایک طرف جنہ لوگاں نے کوہ صفات آپ دیاں گلاں سنیاں، خوب نمک مرچ لگا کے دوسرے نو سنا رہے نے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اخفاء دی بجائے اعلان تبلیغ کرن دا حکم ارشاد فرما چھڑیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سارے لوگ جمع ہو کے آپ دے چچا غم خار ابو طالب دی بارگاہ اندر آ کے آکھن لگے ابو طالب یا اپنے بھتیجے نو سمجھا لو یا ساڈے ساریاں دے واسطے تسی جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ۔ تے آپ دے چچا سوچن لگ پے تم اس کا ساتھ جوڑو یا اسے تنبیہ فرماؤ، وگرنہ جنگ کا سامان کرو میدان میں آؤ۔ مشرکین مکہ دی اے دھمکی نو سن کے دھمکی دے کے وہ سارے چلے گئے۔ حضرت ابو طالب نے سوچیا کتھے ایسا نہ ہوئے کہ قوم دے اندر جنگ دی آگ بڑک اٹھے، کچھ تو خون دا بیزان کرم ہو جائے۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آپ دے کول تشریف لائے، ابو طالب نے مشرکین مکہ دی آمد دی ساریاں گلاں آپ دے سامنے جدو بیان کیتیاں، میں بوڑھا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں، اے میرے بھتیجے میری گل نو غور نہ سن لو، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا،
حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنے شفیق و مہربان چچا دی ایک گفتگو سنی، آپ دیا اکھاں شکبار ہو گئیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا امی واللہ لو ودعو الشمس فی یمینی والقمر فی یساری۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا جان، خدا دی قسم لوگ میرے سجے ہاتھ سورج رکھ دین، کھبے ہاتھ جے چند رکھ دین، اور پھر آکھن کہ میں فریضہ تبلیغ چھڑ دیواں، تے پھر بھی میں نہیں چھڑاں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس امر نو غالب کر دے وے یا مینو ہلاک کر دے وے۔ جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں۔ کریم آقا علیہ السلام اپنے چچا نو جواب عطا فرما رہے نے، چچا جان جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ ابو طالب نے جدو اپنے بھتیجے سید الدرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے جدو جواب سنیا، کہن لگے اذهب یا ابن اخی وقل ما احببتا فواللہ لا اسمک لشیء ابدا۔ اے جانے ام جیڑا تہاڈا جی چاہے تسی کہو، خدا دی قسم میں آپ دا ساتھ ہمیشہ واسطے نہیں چھڈاں گا۔ جدو ویکھیا نا کہ تاجدار کائنات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انہا پختہ ارادہ ہے، تے کہن لگے کہ اے میرے جانے عام میرے پیارے بھتیجے، تسی جو چاہو کرو، ہن میں تہاڈا زندگی بھر ساتھ نہیں چھڈاں گا۔ کہا ہے جانے اب میں کسی سے نہیں ڈر سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال بھی کا کر نہیں سکتا۔ جدو سارے اپنا ابو طالب نے آپ نے اے سہارا دیتا، پھر مشرکین مکہ نے باہمی مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کر لیا۔ آ کیا کھن گا اے بھتیجے، اس نئے دین تو اگر آپ دا مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے، اسی خود تیرے کول اتنا مال جمع کر دینی کہ تسی انہیں سب تو زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر آپ ساڑھے تے تسی کوئی شرف حاصل کرنا چاہتے ہو، اسی تو انہوں اپنا سردار بنا لینی ہیں۔ اگر آپ سلطنت چاہتے ہو، اسی آپ تو اپنا بادشاہ بنا لینی ہیں۔ اگر آپ تے کوئی عصیب دا اثر ہے، اسی تو اڈا علاج کرانے ہیں۔ آپ جو بھی چاہو اسی او کوشش کرن واسطے تیار ہیں، لیکن ایک کرو کہ ساڑھے اے بتانو برا بلا کہنا چھاڑ دیو۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سنے جو کچھ بھی آکھیا ہے میں اس دن وچوں کسی چیز دی بھی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید دن وچوں سورہ حامیم سورہ سجدہ دی کچھ تلاوت فرمائی۔ قرآن پاک دی تلاوت سنن تو بعد عتبہ تے نا ماہویت تاری ہو گئی، اس دے ہوتے ایک کیفیت تاری ہو گئی، اور وہ ہتھاں دا سہارا لے کے نا اٹھ کے چلا گیا، چپ چاپ اٹھ کے چلا گیا۔ کفار قریش وہ انتظار پہ کر دینے کہ عتبہ ان کی جواب لے کے آؤں ہے۔ عتبہ جدو انہاں کول پہنچیا، عتبہ بولیا کہ اے قریش میں ایسا کلام سن کے آیا ہاں کہ جب نہ کہانت ہے، نہ شعر ہے، نہ جادو منتر ہے،
تسی اگر میرا کہا مانو تو میری رائے قبول کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے حال تے ہی چھڑ دیو۔ کفار قریش نے رائے سن کے آکھیا کہ اتبا تے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جادو دا نعوذ باللہ اثر ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو عزیز دوستو، ایک چند اسباب نے جڑے جنگ بدر دے وقوع ہون دا سبب بنے۔ انہاں چیزاں دی بنا تے پھر آخرکار ابو جہل لعین جڑا سی نا، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے حکم دے نال مکہ المکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ تو منورہ چلے گئے، تو اس نے کچھ سال دو عرصہ تو بعد ابو جہل نے ایک فریب کاری کی تھی۔ ابو جہل بے دین نے مکہ دے اندر مشہور کر دیتا کہ ساڈا جڑا قافلہ ملک شام تجارت واسطے سے گیا ہے نا، یہ مسلمان وہ ساڈے قافلے نوں لٹنا چاہتے ہیں۔ وہ جنہیں بھی مشرکین دا قافلے در مال سی نا، انہاں ساریاں نے مل کے بڑھ چڑھ کے ایک لشکر جرار تیار کیتا، 1000 افراد مشتمل لشکر۔ انہوں نے جنگی ساز و سامان بھی دیتا جڑا خود نہیں سی جا سکتا، مجاہد نہیں سی بھیج سکتا۔ اس نے سواری دا اہتمام کیتا، اس نے اسرے دا اہتمام کیتا، حتیٰ کہ ابو جہل دی فریب کاری تے نال 1000 دا لشکر جرار تیار ہو کے نعوذ باللہ مسلمانوں نو صفی ہستی تو مٹان واسطے ادھر روانہ ہو گیا۔ ادھروں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو اس شیطانی لشکر دی آمد دی خبر ہوئی تے آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جمع کیتا اور حالات و خبردار کر دیا، فرمایا تے تانوں معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین مکہ پوری قوت نال مدینہ منورہ تے حملہ کرن دے واسطے آ رہے نے۔ ہن دسو میرے غلاموں تہاڈا کی ارادہ ہے؟ ہن توجہ نہ سننا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے کی جواب دیتا۔ مہاجرین دے وچوں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جس کا نقشہ بھی شاید حفیظ جلندری ان الفاظ اندر بیان کر دینے۔ ادب سے عرض کی صدیق اور فاروق نے اٹھ کر، ہمارا آپ پر قربان سب اولاد مال و زر، یا سیدی یا رسول اللہ ساڑیاں جانا میں قربان، ساڑے مال بھی قربان، ہمارا سر ہے حاضر، خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جدوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اپنا جواب دے چکے نے، پھر مہاجرین جو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے عرض کیتی، فقال لا نقول کما قال قوم موسیٰ، پھر مہاجرین دے وچوں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے عرض کرن لگے، یا سیدی یا رسول اللہ اسی قوم موسیٰ دی طرح نہیں کرانگے، اسی اے نہیں آکھاں گے کہ آپ تے آپ دا خدا لڑے، بلکہ اسی آپ دے دائیں بائیں اگے پیچھے ہو کے لڑاں گے۔ ادب سے عرض کی مقداد نے، اے سید دوران، نہیں مرنے سے ہم ڈرتے حبیب خالق یزدان، بحمد اللہ کے ہم ہیں صاحب لولاک کی امت، ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے کوئی نسبت، کہ واللہ ہم بجانو دل غلامان محمد ہیں، ثنا خان محمد ہیں، فدایان محمد ہیں۔ پھر انصار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی تھی، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائے ہم سمندر میں،
جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جو انصار دا یہ جواب سنیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ آپ نے آسمانہ والے اٹھا کے انہاں سارے اپنے غلاماں واسطے دعائے خیر کی تھی، اور پھر انہوں نے فتح نصرت دی خوشخبری سنائی، اور کفار دے نال مقابلہ کرن دے واسطے تیاری دا حکم ارشاد فرمایا۔ جان ساران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وقت تیاریاں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان مبارک 2 ہجری نو انہاں جان سار ساتھیاں لے کے میدان بدر وال روانہ ہوئے۔ مقام بدر مدینہ منورہ تو 80 میل دے فاصلے تے جتے پانی دے چند کنویں اور ملک شام تو آن والے قافلے اس مقام تے ٹھہر دے سن۔ جدو آپ نے اپنے مختصر جے لشکر نو لے کے مدینہ منورہ تو تھوڑی دور پہنچے تو جیش اسلام نو آپ نے شمار کیتا، انہوں نے گنیا۔ حفیظ جنت نے کمال کر کے نقشہ لیا کہ اس طرح کہ جس طرح آپ جنگ بدر کے سامنے نقشہ ویکھ دینے پہ اس طرح بیان فرمایا۔ جناب سرور عالم نے کی افراد کی گنتی تھی سارے 313 فقط تعداد کی گنتی، کھجوریں تک میسر تھیں نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو۔ چلدیاں چلدیاں قافلہ میدان بدر دے اندر پہنچیا۔ ابو جہلین اوتے پہلے ہی اپنا لشکر اتار چکیا سی۔ اے شیطانی لشکر تقریباً 1000 افدار تے مشتمل، ہر قسم دے سامان جنگ تو لیس، غلامان رسول تعداد اندر بھی گھٹ نے، اور سامان جنگ بھی بڑا مختصر جا ہے۔ مشرکین دے کول انہاں دے کول سواریاں بھی نہیں، ساز و سامان دی فراوانی بھی ہے، ادھر پیٹ خالی، دلاں دے اندر یاد خدا زبان تے حبیب کبریا دی نعت خوانی، ادھر مشرکین خواب غفلت اندر محو نے، ادھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم محراب عبادت اندر بیدار نے۔ سلا کر پہلووں میں سب کو سوئی بدر کی وادی، نہ تھا بیدار کوئی بھی مگر اسلام کا ہادی۔ سارے لوگ ستے پینے، کریم آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے مناجات پہ کر دینے، اللہ دی بارگاہ دے دعاواں پہ کر دینے۔ کٹی تھی زندگی جن کی ریاضت میں عبادت میں، شہادت کے لیے آئے تھے میدان شہادت میں۔ کریم آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کر دینے، اللہم انت اہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا۔ اے مولا کریم، اگر مسلمانہ دی جماعت ہلاک ہو گئی پھر دنیا بعدن تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ الہ العالمین مسلمانہ دی مدد فرما۔ اللہ دی بارگاہ دعا پہ کر دینے، یا الہی اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ میرے دوستو، جنگ دا آغاز ہویا۔ مشرکین مکہ نے عتبہ اپنے بیٹے ولید اور بھائی شیبہ دے نال میدان دے اندر نکلیا۔
اور انہوں نے مبادرت طلب کی تھی. یہ سن کے نا عتبہ دا بیٹا حضرات صحابہ کرام للکار کے آکھن لگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مینوں اجازت دیو کہ میں اس دے مقابلے وچ نکلنا وا. مگر آپ نے انہوں نے اجازت نہ دیتی. پھر حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اجازت نال میدان وچ نکلے. مشرکین نے پوچھا کہ تسی کون ہو؟ جان انصار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا کہ اسی انصار ہاں، اسی غلام سید ابرار ہاں. یہ سن کے عتبہ آکھن لگا کہ تسی ساڈے مقابلے چ تسی نہ آو، اسی مدینہ دے چروایاں نال لڑن واسطے نہیں آئے. یہ سن کر امیر حمزہ ابو عبیدہ مرتضیٰ نکلے، لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید دے مقابلے اندر، امیر حمزہ عتبہ دے مقابلے اندر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ دے مقابلے اندر. میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، جنگ دا آغاز ہویا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ نو قتل کیتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ولید نو واسطے جہنم کیتا. شیبہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نو زخمی کر دیتا. اے وے کہ سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کھچی، شیبہ نو بھی واسطے جہنم کیتا. تینوں مشرکین دیاں لاشاں زمین تے ڈھیر ہو گئیاں. علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت اندر اپنے موڈیاں تے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ چلیا کے رکھ دیتا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی تو مایوس تو سن، لیکن دل دن حسد سی کہ کاش میں شہید بھی ہویا وہاں کہ نہیں ہویا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلام، اللہ پاک نے تیری شہادت نو اپنی بار کے اندر قبول فرما لیا ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کفر و اسلام دے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ دا آغاز اس حسین انداز نال ہویا کہ روح عالم میں وجد آ گیا اور حسن فطرت نخار آ گیا. حق و صداقت دا سر فخر تو اونچا ہو گیا اور ظلم جبر دے چہرے تے پجمردگی چھا گئی اور صداقت دا سینہ خوشی نہ تن گیا. باطل دا سر ندامت نال جھک گیا اور شیطان لرین سر پٹن لگا اور کفر دے روحتے ہوائیاں اڑن لگیاں. اور آنے واحد اندر مشرکین دے 3 سور ماں دے قتل ہون تو ابلیس لشکر دے اندر ہلچل مچ گئی. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ابو جہل نے فریب کاری کر دیا، کہا کہ سارے مشرکین مل کے حملہ ور ہو جاؤ. ابو جہل اس شر انگیز تقریر تو لشکر کفار نے آگے بڑھنا شروع کیتا. حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تسی میرے حکم تو بغیر اگے حملہ کرنا بڑھنا. اگر تانوں دشمن گھیرے وچ آ لے تسی انہاں نوں نیزیاں نال روکنا. اہل اسلام نے جنگ تو جدوں مفر نہ ویکھیا اور اپنی تعداد دی کمی دی وجہ نال اللہ دی بارگاہ دے اندر مناجات کرنا شروع کر دیتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صفحہ دست فرما کے آپ عریش دے اندر تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال نے. پھر کریم آقا علیہ السلام نے قبلہ رو ہو کے بارگاہ خداوندی دعا کی تھی. اس تو بعد آپ دے گنودگی تاری ہوگی. اللہ پاک نے جبریل امین دا نزول فرما دیتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن دا نزول فرما چھڑیا. اللہ پاک نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب جدو تسی اپنے رب دے نال مناجات پہ کر دے سو اس نے تواڈی دعا قبول فرما لئی بے شک میں تواڈی مدد پے در پے 1000 فرشتیاں نال کرن والا واں چنانچہ اللہ کریم نے پہلے 1000 فرشتے آئے پھر 3000 فرشتے آئے پھر انہاں دی تعداد 5000 ہو گئی اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرشتیاں نال جدوں مدد فرمائی صحابہ فرماندے نے اساں عجیب و غریب منظر ویکھے اسی اپنی لاٹھی اجے کافر دی گردن تک نہیں سی پہنچدی اچانک کافر دی گردن زمین تے ڈگ پیندی سی ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات ویکھے اچانک اے آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں اقدم ہے زوم اقدم ہے زون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں ہے زوم جبریل دے گھوڑے دا نام ہے جبریل نو اللہ پاک نے تواڈی مدد واسطے میدان بدر دے اندر تواڈے کول بھیج چھڑیا ہے یہ بڑے بے سر و سامان لڑے کچھ اس طرح سامان والوں سے کہ ان کے ہاتھ رکتے تھے نہ خودوں سے نہ ڈالوں سے کیا حمزہ نے دعویٰ اس طرح کرشی جلیلوں پر کسی جنگل میں جیسے شیر جا پڑتا ہے فیلوں پر ابو جہل ان دست بست جنگ جاری ہے ایسے عالم کے اندر افراد دونوں بیٹیاں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا چچا اے چچا جان سانو یہ دسو کہ ابو جہل کتھے وے بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے یا امی ارنی ابی جہل اے چچا جان سانو ابو جہل دکھا دیو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ ابو جہل دا تسی پتہ کیوں پوچھتے ہو پہ ان دوویں بچے کی جواب دیندے نے انہوں نے قسم کھائی ہے ہم نے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو جو عبد الرحمن بن عوف نے انہاں دو بچے نے کہا کہ او ابو جہل سامنے کھلوتا ہے تاریخ اسلام کے اندر آندا کہ وہ دوویں بچے اس طرح اچانک چپٹے ہوندے تھے ابو جہل حالانکہ بڑے پیرے دے اندر سی اور جا کے دو بچیاں نے اس ابو جہل جو حملہ کیتا اور اس نو انہاں سیدھا نہیں ہون دیتا ابو جہل نو زمین تے جدوں سٹ لیا تو چاروں اطراف انہاں کافراں سپاہیاں نے انہاں بچیاں دے حملہ آور ہو گئے ایک بیٹا دے اوتھے شہید ہو گیا اور دوسرے دے کندھے تے اس نے وار کیتا کافر نے اوندا کندھا کٹ کے جدوں زمین تے ڈگیا اوندی بہادری دا چرچے اس طرح نے کہ وہ بچہ اتنا جوان مرد اور دلیر سی ہن اوندا جڑا بازو نے زمین دے اوتے لٹکیا ہویا اس طرح دوڑدے نے تے بازو لٹکیا ہے اپنے پیر دے تھلے اپنے ہاتھ نو دے کے کھچ کے بازو نو جدا کر کے اپنے بازو نو زمین تے سٹ کے پھر جماع مندی نال انہاں بچیاں نے لڑنا شروع کر دیتا میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیو اللہ کریم نے مسلماناں نو اس جنگ دے اندر فتح نصرت عطا فرمائی اور کافراں نو ذلیل و خوار کیتا اس جنگ دے مسلماناں دے صرف 14 افراد شہید ہوئے اور مشرکین دے 70 مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم مبارک دنال مشرکین مقتولین دیاں لاشاں تے 24 جڑے روسا سن جڑے 24 انہاں دے سردار سن انہاں ساریاں دی لاشاں نوں اکٹھیاں کر کے نا ایک خوہ دے وچ سٹ دتا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول سی کہ جدوں دشمن تے اللہ تعالیٰ آپ نے فتح عطا فرماندا تو 3 دن تک میدان اندر آپ قیام فرماندے چنانچہ آپ نے تیسرے روز سوار ہو کے نا مقتولین دے گڑھے تے تشریف لے گئے اور آپ نے اس طرح خطاب فرمایا کہ اے فلاں دے بیٹے ہن تہاڈی تمنا ہے کہ تسی اللہ اور اس رسول دی اطاعت کر دے جو کچھ ساڈے پروردگار نے وعدہ فرمایا ہے کیا تساں نے اس نو سچ پایا ہے کیا تہاڈے نال تہاڈے خداواں دا وعدہ سچا ہویا ہے یہ ویکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رضا کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ بے جسم بے جان جسم نال کی خطاب فرما رہے ہو
اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے خدا دی جس دے قبضے اندر محمد دی جان ہے تسی میری گل اونی نہیں سن سکتے جننے اے سن سکتے میرے دوستو بزرگو تیسرے دن مال غنیمت اور 70 قیدیاں نو نال لیا اور مدینہ منورہ وال روانہ ہو گئے قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت آپ نے قیدیاں دے نال جڑا سلوک فرمایا وہ دنیا عالم دے واسطے بے نظیر و بے مثال جانی دشمن قیدیاں دے وچوں جنہ کو کپڑے نہیں سن انہوں کپڑے دلوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیاں دے بارے اپنے صحابہ تو مشورہ لیا کہ انہاں دے بارے کی کیتا جائے تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تواڈے خاندان والے نے انہاں نو چھڈ دیتا جائے ہو سکتا ہے کل اللہ تے انہاں تے کرم کرے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں لیکن عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر میری رائے منو تے مینوں تلوار دیو انہاں سارے کافراں دا سر تن تو جدا کر دیتا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی رائے نو قبول فرمایا اور انہاں دے بعض تے کولوں فدیہ لے کے انہوں نے چھڑ دیتا اور بعض جڑے فدیہ نہیں سن دے سکتے پڑھے سن انہاں دے واسطے حکم ارشاد فرمایا کہ جڑا 2 انپڑھاں نو پڑھا دے گا انہوں بھی آزاد کر دیتا جائے گا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں آج بھی اگر ہو آج بھی ساڑھا ایمان اگر کامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانہ دی فرشتیاں ذریعے مدد فرما سکتا ہے اس واسطے میرے بزرگوں میرے دوستو اسی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے اور سچے غلام